ایک قول دکھا دو حضرت مسیح کا اپنی بائبل سے. یہ نہیں کہتا قرآن سے دکھا دو, یہ نہیں کہتا حدیث سے دکھا دو, میں کہتا ہوں کہ بائبل سے دکھا دو کہ حضرت مسیح نے فرمایا ہو کہ خدا کی اور میری ذات ایک ہے. مسیح یسوع کی ذات ابن آدم, وہ مریم کے بیٹے, وہ انسان, وہ الہ, وہ معبود. قرآن شریف میں سے دکھا دیں. جمعے کو مبارک کہنے کا, جمعے کا جو دن ہے اس کو مبارک کہنے کا حکم قرآن شریف میں سے دکھا دیں. اسی طرح سے آپ ایک آیت نکال کے دکھائیے قرآن شریف میں جہاں پہ پیغمبر اسلام نے کہا ہو کہ میں آخری نبی ہوں. پیغمبر اسلام کے منہ سے آپ یہ الفاظ دکھائیں قرآن شریف میں جہاں پہ انہوں نے کہا ہو کہ میں آخری نبی ہوں. اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے, تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا. محض کوئی نبی کبھی جلال کے تخت پر بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں, یہ خدا ہی بیٹھ سکتا ہے. اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی. دانیل کہتا ہے کہ سب اہل لغت جو ہے اس کی خدمت کریں گے, اہل لغت جو ہے اس کی خدمت گزاری کریں گے. اور یہاں پر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی. تو جس کے سامنے سب قومیں جمع کی جائیں گی, حکیم صاحب نے بہت اچھا کیا ہے بات کی, وہ خدا ہوتا ہے. اور یہ سنسی یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میں خدا ہوں. پھر اس کے بعد قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام جو ہے روزے قیامت کے دن جنت کا حلقہ جو ہے وہ اسے تھام لیں گے اور انہیں اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا فرمائے گا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ سورہ شعراء اس کی 214 نمبر آیت پڑھیں تو لکھا ہے کہ اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو. اب اسی آیت کی تفسیر جب پیغمبر اسلام نے خود فرمائی تو وہ کہتے ہیں آئے فاطمہ بنت محمد ہے صفیہ بنت عبد المطلب, سنو میں تمہارے اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ کام نہیں آ سکتا. ہاں میرے پاس جو مال ہو جتنا تم چاہو میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو اگر یہ صحیح مسلم کتاب الایمان 205, ترمذی 3184 اور ابن حبان جو ہے 6548. اس کے علاوہ سورہ کعب میں لکھا ہوا ہے کہہ دو میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے اور میرا کلام تو علانیہ ہدایت کرنا ہے. تو پیغمبر اسلام کے بارے میں ایک سائڈ پر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جنت کا حلقہ تھام لیں گے اور پھر سب امتی جو ہے ان کے پیچھے چلے جائیں گے. دوسری طرف پیغمبر اسلام خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو یہ نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. اور یہ قرآن شریف کی آیت ہے, میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں, یہ بائبل میں نہیں ہے یہ بات. پھر سے میں کہوں گا کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ یسوع کامل خدا اور کامل انسان ہے. تو بطور انسان وہ مرے, لیکن بطور کامل خدا انہوں نے جب وہ صلیب پر تھے تو انہوں نے ڈاکو سے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے کہا کہ اس مقدس کو ڈھا دو, اپنے بدن کے بارے میں کہا کہ اس مقدس کو ڈھا دو, میں پھر اسے زندہ کر دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے خود اپنے مقدس کو زندہ کیا تو جو ان کی ڈیوائن نیچر تھی, الہی ذات تھی, جب ان کا جسم مر گیا تو وہ تب بھی ایکٹیو تھی. اس لیے تو وہ اپنے مقدس کو جو ہے انہوں نے دوبارہ بنا لیا, ایسے تو انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ خود زندہ کیا. ہاں, اور اس کے بعد وہ ہزاروں سال سے اہل اسلام کے مطابق آسمان پر زندہ ہیں. تو ہمیشہ زندہ صرف خدا ہی رہ سکتا ہے. حکیم صاحب نے اچھا کیا یہ آرگیومنٹ دیا, اور یہ زندہ ہیں اور ویسے ہی آسمان پہ اٹھائے گئے اہل اسلام کی تعلیمات کے مطابق, اور ابھی تک زندہ ہیں. تو خدا ہی زندہ رہ سکتا ہے اتنی دیر.